والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہان و گسار زمان سیاح لامکان احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہتھیار درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی بات۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا وہ مفہوم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا وہ سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑا منصب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا، اس کے مزاج کو سمجھنا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اس کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ محض قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ آ جانا یہ قرآن فہمی نہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ تو وہ بندہ بھی کر لے گا کہ جو عربی گرامر پڑھا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو اس کے معنی اور مفہوم کے مطابق اور اس کے مزاج کے مطابق اور اس کے اسلوب کے مطابق سمجھنا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی الجھنیں ہیں،
جو فکری اختلاف ہیں، مختلف قسم کی فرقہ واریت ہے، فرقے اور گروہ بنے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو مفہوم تھا اس کو وہ نہیں سمجھ پائے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم کو اپنی خواہشات کے مطابق ان لوگوں نے بیان کیا اور قرآن کے مفہوم کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آج فکری الجھنوں کا ہمیں سامنا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، الفاظ کو بدلے گا تو ایک حافظ قرآن بھی اس کی غلطی پکڑ لے گا، یہاں الفاظ کو بدلا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، ہاں ترجمے میں کچھ لوگوں نے غلطیاں کی، ترجمہ کرنے میں ہمارے علماء نے ان کی نشاندہی کی اور ان غلطیوں کو دور کیا، لیکن ترجمے سے بھی بڑی غلطی یہ ہے کہ جو بہت بڑی خطرناک غلطی ہے کہ جسے عام بندہ تو کیا بڑے بڑے علماء بھی اس پہ غلطی کھا جاتے ہیں، اور وہ خطرناک غلطی قرآن مجید فرقان حمید کے مفہوم کو بدلنا ہے۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ سامنے والا دستار پہن کے سامنے قرآن کھول کے قرآن کی آیات پڑھے، پھر ترجمہ بھی کرے، لیکن اس کے مفہوم کو وہ غلط بیان کرے، تو سننے والا تو یہی کہے گا کہ پڑھا تو قرآن جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی ٹھیک کیا، قرآن کی عبارت بھی صحیح پڑھی، زیر زبر کی غلطی نہیں، قرآن کی آیت کا تو ترجمہ بنتا ہے، ترجمہ بھی وہی کیا ہے، لیکن اس نے قرآن کے جو روح سخن تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ عام بندہ کو کیا بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اس پہ غلطی کھا جاتے ہیں، اور جس وقت قرآن کے مفہوم کو غلط بیان کیا جائے گا تو عام بندے سے یہ غلطی پکڑنا اس کے لیے بڑا مشکل بن جائے گا۔ آج سوشل میڈیا پر ایک وہ مرزا جہلمی جو چند چیلوں کو اپنے سامنے بٹھا کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے، اب سننے والا اگرچہ اس نے سامنے قرآن کھولا ہو، ترجمہ بھی وہی کرے گا، ایپ بھی ٹھیک پڑے گا، لیکن آگے معنی اور مفہوم وہ اس انداز میں بیان کرے گا کہ سننے والا یہ کہے گا کہ دیکھو یہ تو حق بیان کر رہا ہے، یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ لیکن یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ قرآن کی اس آیت کا روح سخن کیا ہے، قرآن کی یہ آیت کا اسلوب کیا ہے، قرآن کی یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت آئی ہے تو کن لوگوں کے بارے میں، اس میں کن لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج لوگوں نے اس پہ غلطی کی اور غلطی کھائی کہ قرآن کے مفہوم کو غلط بیان کیا گیا۔ قرآن کی ایک آیت تھی کچھ لوگوں کے بارے میں، لیکن بیان کرنے والے نے اس آیت کریمہ کو اور لوگوں کے بارے میں پڑھی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات ہیں جس میں رب ذوالجلال نے بتوں کا ذکر کیا، وہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، ان آیات کا روح سخن بت ہیں، کفار ہیں، کفار کے بارے میں آئیں اور بتوں کے بارے میں آئیں، لیکن پڑھنے والوں نے اسلام کی چادر اوڑھ کر آیت بھی پڑھی، ترجمہ بھی کیا، لیکن اس کو وہ پھیر کے مسلمانوں کی طرف اور اللہ کے اولیاء کی طرف لے آئے، حالانکہ دور دور تک ان آیات میں اللہ کے اولیاء کا ذکر ہی نہیں، وہ آیات جو بتوں کے بارے میں تھی وہ اللہ کے اولیاء پر انہوں نے لگائیں۔ یہ وجہ تھی کہ آج خارج
حاجیت نے اتنا زور پکڑا کہ انہوں نے اولیاء کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی. رب ذوالجلال کے اولیاء کے مزارات پہ حملے کیے، ان کے مزارات کو شرک کے اڈے کہا گیا اور یہ آڑ بنا کر ان کے مزارات کو معاذ اللہ شہید کیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم کو بدلنا یہ کتنی بڑی بات ہے. آج سادہ سا مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچے پڑھانے ہیں، کسی سے بھی پڑھا لیں گے، وہ بھی تو قرآن ہی پڑھاتا ہے. تو یہ دیکھو کہ ہر قرآن پڑھنے والا اور ہر قرآن پڑھانے والا یہ حق پہ نہیں ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی جو واردات ہے یہ آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ صحابہ کرام رضوان کے دور سے ہی یہ وارداتیں شروع ہو گئی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری مثال کے بعد جب کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی، اس وقت سے قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی وارداتیں صحابہ کرام رضوان کے دور سے شروع ہیں. اس سلسلہ میں یہ مسلم شریف اس کی کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے جو آج کے ہمارے موضوع کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. مسلم شریف کتاب الایمان ہے، اس کا باب کتاب الایمان میں باب اثبات الشفاعت و اخراج الموحدین کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا اثبات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت یہ حق ہے، و اخراج الموحدین اور جہنم سے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا نکلنا، یعنی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، جو موحدین ہیں ان کا جہنم سے ان کا نکالا جانا. اس سلسلہ میں یہ بات ہے، اس میں یہ حدیث ہے. یزید الفقیر یہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک ایسا دور آیا کہ میں نے خارجیوں کی صحبت میں بیٹھا تو خارجی بن گیا. اب دیکھو خارجی کن لوگوں کو کہا گیا، یہ نام شروع سے ہی کن کو نومینیٹ کیا گیا، کن کو یہ نام دے دیا گیا خارجیت والا، یہ آگے چل کے پتہ چلے گا. یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں خارجی بن گیا، خارجیوں کی صحبت میں بیٹھا، مجھ پہ خارجیت کا اثر ہوا تو میں نے خارجی مسلک میں نے قبول کر لیا. کہتے ہیں خارجی استاد کی تقریر سنی، خارجی استاد سے قرآن سنا، اس کا درس قرآن سنا اور اس کا میرے اوپر اثر ہو گیا. کہتے ہیں فخرجنا، جب ہم نے ان کی تبلیغ سن لی خارجی استاد کی تو کہتے ہیں فخرجنا فی عصابۃ ذوی عدد. کہتے ہیں پھر میں اکیلا نہیں تھا، یزید الفقیر کہتے ہیں پوری ایک جماعت تھی، ہماری ایک پوری جماعت تھی، ہم پوری جماعت لے کر ہم نکلے. نرید ان نحج ثم نخرج علی الناس، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم حج کریں گے. اپنے علاقے سے ہم حج کے ارادے سے نکلے اور حج کرنے کے بعد ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم چلے پہ رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، گھر نہیں لوٹیں گے، ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے. یہ یزید الفقیر کہتے ہیں اس ارادے سے ہم نے اپنا گھر چھوڑا، حج کریں گے پھر ہم تبلیغ کریں گے. کہتے ہیں ہم نکل آئے گھر سے. قال فمررنا علی المدینہ، کہتے چلتے چلتے رستے میں مدینہ تو رسول آ گیا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شہر مدینہ شریف رستے میں آیا. کہتے جب ہم مدینہ شریف سے گزرے تو نماز کا وقت تھا تو ہم نے کہا کہ چلو نماز پڑھنی ہے تو مسجد نبوی شریف میں پڑھ لیتے ہیں، حضور کی مسجد میں. کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں داخل ہوئے. یزید الفقیر کہتے ہیں فَإِذَا جَابِرَبْنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تو مسجد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں یحدث القوم جالس الی ساریہ، وہ ایک سکون کے ساتھ ٹیک
یزید الفقیر کہتے ہیں موضوع یہ تھا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، سبحان اللہ، بے دلہن شک، شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، سبحان اللہ، ادھر وہ گردوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، سبحان اللہ، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، بے شک، آنا لہا کہہ کے وہ لیں گے آغوش مرحمت میں، آنا لہا کہہ کے وہ لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اقلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، بے شک، سبحان کیا اللہ، ہی ذوق افضل شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کا موضوع نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا تھا، کہ کہتے ہیں وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فَإِذَا هُوَ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کرتے کرتے جب جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے، ہمارے آقا علیہ السلام جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ کہتے ہیں جس وقت یہ بیان کیا حضرت جابر بن عبداللہ نے تو یزید الفقیر کہتے ہیں قال كنت له یا صاحب رسول اللہ، اب دیکھو حضور کی شفاعت کا بیان کیا صحابی رسول نے، بے شک، اور سننے والے جو بیٹھے تھے سارے عاشق رسول بیٹھے تھے، سبحان اللہ، اب جس نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے کا شروع سے نام کیا پڑا؟ یزید الفقیر کہتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا غصے سے، یزید الفقیر کہتے ہیں یا صاحب رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صحابی ہوش کرو، صحابی رسول ہو کے اتنی غلط بات بیان کر رہے ہو، قرآن کے خلاف اپنا موقف پیش کر رہے ہو کہ جہنمی جہنم میں چلے جانے کے بعد انہیں رسول اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، یہ نظریہ تو قرآن کے خلاف ہے، تم حضور کا صحابی ہو کے تم یہ بات کر رہے ہو۔ یزید الفقیر کہتے ہیں جب میں نے ان سے کہا ما ھذا الذی تحدثون، اے جابر بن عبداللہ ہوش کرو، کیا حدیث بیان کر رہے ہو تم؟ ما تحدثون، کیا تم لوگوں کو حدیث سنا رہے ہو؟ کہتے ہیں واللہ یقول انک من تدخل النار فقد اخزیت وکلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، حالانکہ قرآن کہتا ہے جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اللہ فرماتا ہے اعیدوا فیها، انہیں واپس جہنم میں لٹا دیا جائے گا، جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کہتا ہے اعیدوا فیها، انہیں واپس جہنم میں لٹا دیا جائے گا، وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ اور اے حضور کے صحابی تم کہتے ہو کہ اللہ کا محبوب انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا، یہ بات تو تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو۔ اب دیکھو یزید الفقیر دور ہے صحابہ کا، حدیث بیان کی ہے صحابی رسول نے، اب ٹوکنے والا آگے وہ ہے تابعی جس نے رسول اللہ کی صحبت کو اختیار نہیں کی لیکن صحابہ کا دور کو پایا، یعنی ایسے لوگوں کا دور کو دیکھا کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا اور جو صفحہ کے فارغ التحصیل تھے ان کے دور میں بھی قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی وارداتیں کی گئی، اور یہ واردات تھی جو یزید الفقیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ اب دیکھو اگر عام بندہ ہوتا، سامنے صحابی رسول نہ ہوتا تو یزید الفقیر قرآن پڑھتا، یہ ایت پڑھ کے کہتا، حضور کی شفاعت کا بھی انکار کرتا اور کہتا کوئی شفیع نہیں، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے کوئی بھی انہیں جہنم سے نکال نہیں سکے گا، یہ ایت پڑھ کے سامنے پیش کرے۔ آج مجھے بتاؤ آج یونیورسٹی میں انگریزی پڑھنے والا وہ کیسے جانے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے؟
जाबिर वाली चाहिए, सुभान फिर अल्लाह। कुरान समझ में आता है। बेशक यजीद उल फकीर ने जब कुरान की आयत पढ़ी और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौक़िफ़ को गलत करार दिया कि आपका ये मौक़िफ़ कुरान की आयत के खिलाफ है। हजरत जाबिर भी हजरत जाबिर थे सुभान अल्लाह। जिन्होंने सुफ़ा के फारिग तहसील थे, जिन्होंने किसी आम से नहीं डायरेक्ट रसूलुल्लाह से पढ़ा है, जिनके सामने कुरान नाज़िल हुआ, कुरान के माना और मफ़हूम को उनसे बढ़ के कौन जान सकता था। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे फमा हाज़ल लज़ी तक़ूलून, यज़ीद उल फ़कीर कहता देखो कुरान ये कहता है और तुम ये कहते हो। हजरत जाबिर ने कहा अतक़राउल कुरान, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? तो यज़ीद उल फ़कीर बड़े फ़ख्र से कहते हैं, कहते क़ुल्तु नाम, यज़ीद उल फ़कीर कहते हैं मैंने कहा हाँ मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, मैंने कुरान पढ़ा है। तो हजरत जाबिर कहते हैं फ़हल समिअता, क्या तुमने कुरान में ये सुना हुआ है बी मक़ामी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यबअसुहुल्लाहु फी, क़ुल्तु नाम, क्या तुमने नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो मुकाम है उसके बारे में कुरान के अंदर सुना हुआ है, जो रब ने फरमाया असा अन यबअसका रब्बका रब्बुका मक़ाम महमूदा, अनकरीब आपका रब आपको मुकाम महमूद पे फाइज फरमाएगा। ऐ यज़ीद उल फ़कीर बताओ ये आयत पढ़ी हुई है, सुनी हुई है? तो यज़ीद उल फ़कीर कहते हैं हाँ मैंने कहा सुनी हुई है। हज़रत जाबिर कहने लगे क़ाला फ़इन्नहु मुक़ाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महमूद अल्लज़ी युख़रिजुल्लाहु बिही मन युख़रिजु, ऐ यज़ीद उल फ़कीर यही वो मुकाम महमूद है जिस पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे, जिसको चाहेंगे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। यही वो मुकाम महमूद है जिस पे रब्बे जुल जलाल हमारे आका को फाइज फरमाएगा और हमारे आका मुकाम महमूद पे तशरीफ फरमा होंगे, जिसको चाहेंगे अल्लाह इनकी चाहत पे उन्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब सोचो दो सहाबा इकराम ने गुणगान का है, तकरीर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की है, एतराज करने वाला यज़ीद उल फ़कीर है। जब एतराज किया पढ़ी आगे कुरान की आयत है तो यज़ीद उल फ़कीर ने खुद अपना तारुफ करवाया कि मैं कौन था उस वक्त, अगरचे बाद में तौबा की और खारजियत को छोड़ा। यज़ीद उल फ़कीर ने उस दिन से बता दिया जो माने महबूब की शफाअत को उसे सुन्नी कहा जाता है, जो इनकार करे उसे खारजी कहा जाता है। अब यज़ीद उल फ़कीर कहते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये पूरी तकरीर की, कहते हैं हमने ये तकरीर सुन के फ़रजाना, हम वहाँ से लौटे, वहाँ से निकले, हम लौटे कहाँ पे? कहते आए इरादा ये था हज करने जाएंगे, फिर हम तबलीग करेंगे लोगों को। यज़ीद उल फ़कीर कहते हैं सारे काम ही छोड़े हमने, कहा हज बाद में करेंगे, पहले उस उस्ताद की तो खबर ले जिसने हमें गुमराह किया, जिसने हमें ये खारजी बनाया है, पहले जाके उसकी तो खबर ले। तो यज़ीद उल फ़कीर कहते हैं फ़रजाना, हम वहीं से वापस लौटे और आए उसके बाद जिसकी तकरीर सुन सुन के हमने महबूब की शफाअत का इनकार किया था, हम खारजी बने थे, उसके पास आए। पहले तो कहते थे किबला मोहतरम उस्ताद मोहतरम, कहते हैं जब आए तकरीर हजरत जाबिर की सुन के तो कुलना, हमने आके उसे कहा वही है तुम तबाह हो जाओ, हलाक हो जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने हमें कुरान पढ़ा के मफ़हूम गलत बयान करके हमें तुमने गुमराह कर दिया। कुरान का असल माना मफ़हूम क्या है ये छुपा के गलत माना बयान करके तुमने हमें खारजी बना दिया, तुम तबाह हो जाओ। उस्ताद के लिए तो बंदा आखिरी दम तक दुआएं करता है, लेकिन हम तुम्हें बददुआ देते हैं, हलाक हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ, तुमने हमें गुमराह कर दिया। कहते हैं अतरौन शैखा युकज़्ज़िबु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला बताओ ये शेख हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला
کیا وہ اپنے نبی پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ وہ سچ کہتے ہیں، قرآن بھی سچا، نبی کا فرمان بھی سچا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی تقریر بھی سچی۔ استاد تم نے جو قرآن پڑھا وہ قرآن تو سچا ہے، لیکن تو نے اس کا مفہوم غلط بیان کر کے یہ واردات کی ہے قرآن کے اوپر کہ اس کے مفہوم کو تم نے غلط بیان کیا ہے، لہذا تم تباہ ہو جاؤ۔ آج سے ہم خارجیت کو چھوڑ کے وہی مسلک اختیار کرتے ہیں جو مسلک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں فرجانا فلا واللہ ما خرج منا غیر رجل واحد، کہتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب نے توبہ کی خارجیت سے۔ ہم خارجی مسلک چھوڑ کے ہم نے وہی مسلک اختیار کیا جو آج اللہ کے فضل سے اہل سنت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج رب ذوالجلال نے اہل سنت کو دیا، وہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب دیکھو کہاں سے یہ واردات شروع ہوئی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بابرکت دور ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ وارداتیں کر رہے ہیں قرآن کے اوپر۔ لہذا ہر چہرہ یہ حق کی علامت نہیں، ہر قرآن پڑھنے والا یہ حق کی علامت نہیں۔ وہ مرزا جہلوی قرآن آگے رکھ کے قرآن کیوں نہ پڑھ رہا ہو، اس سے متاثر نہ ہو جاؤ کہ سامنے بخاری شریف کھلی ہے، سامنے حدیث کی کتاب کھلی ہے، سامنے قرآن کھلا ہے، اس سے متاثر نہ ہو جانا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر عالم کو تو سننے کی اجازت ہی نہیں کہ وہ کسی بد مذہب بد عقیدہ کی تقریر سنے۔ اسے چاہیے کہ وہ صحیح عقیدہ سنی عالم دین کی تقریر سنے۔ ہو سکتا ہے کہ غیر کی تقریر سنے، اس کی بات دل پہ اثر کر جائے اور بندہ اسی کو حق سمجھ بیٹھے، پھر اپنی دنیا بھی تباہ کر لے اور آخرت بھی تباہ کر لے۔ اس لیے آج کے جمعے کا یہ سبق ہے، اسے یاد کرو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگرچہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سننا بند کرو۔ اگر کوئی بات ویسی کرتا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بات کو سن کے حق نہ سمجھنا، وہ بات سن کے کسی مستند عالم دین کے پاس آؤ، وہ بتائے گا اس بے غیرت نے کہاں غلطی کی اور کہاں اس نے واردات کی ہے، حدیث کے اوپر قرآن کے اوپر وہ بتائے گا۔ قرآن کا اصل مفہوم کیا ہے، حدیث کا اصل مطلب کیا ہے، حدیث یہ ناسخ ہے منسوخ ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث کا بھی شان نزول ہوتا ہے۔ کچھ حدیث ناسخ ہوتی ہے، کچھ منسوخ ہوتی ہے۔ آج ان احادیث کو لے کے کوئی تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ نہ کہہ دینا کہ دیکھو ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا، ہمیں تو سنی علماء نے ہمیں یہ اندھیرے میں رکھا، تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ سنیت آج بھی روز روشن کی طرح چمک رہی ہے۔ وہ خارجیت، ناصبیت، رافضیت یہ وہ ٹولے ہیں جو مختلف قسم کی وارداتیں کر کے آج اہل سنت کو بہکا رہے ہیں۔ لہذا یہ ہوش کرو، ہر کسی کا درس قرآن یا ہر کسی کا درس حدیث سننے کے لیے نہ بیٹھ جانا۔ یزید الفقیر نے بتایا ہر چہرہ حق کی پہچان نہیں ہوتا۔ قرآن تو ہم نے اپنے استاد سے بھی پڑھا تھا، لیکن اس سے قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آیا جو حضرت جابر کا چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھو حضرت جابر سے بھی تو انہوں نے محبوب کی حدیث ہی سنی، قرآن ہی سنا، اپنے استاد سے بھی قرآن ہی سنا ہوا تھا، لیکن یزید الفقیر نے کہا چہرے ہی بتا دیتے ہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ یزید الفقیر کا پیغام تھا کہ انہوں نے خارجیت سے توبہ کر کے اہل سنت کے مسلک کو اختیار کیا۔ آج دیکھو اس سلسلہ میں آج کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو وہ بھی تو درس قرآن دیتا ہے، درس قرآن سن لے، درس حدیث سن لے۔ تو یہ پیغام کہ ہر بندے کا درس قرآن سننا اس کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی، کن کا سنا جائے اور کن کا نہ سنا جائے، یہ بھی باقاعدہ احادیث کے اندر اس سلسلہ میں ایک پورا مضمون موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب کہا تھا، جب مال غنیمت آپ تقسیم کر رہے تھے، ذوالخیسرہ نامی بندے نے جب کہا تھا اعدل
یا محمد اتق اللہ، اے محمد عدل کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا تھا تم تباہ ہو جاؤ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کرے گا کون؟ اب وہ بندہ بھی بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن میرے محبوب نے بتایا، حضرت عمر نے تلوار نکالی، کہا اس کی گردن اتاروں، میرے محبوب نے منع کیا، فرمایا نہیں، اگر قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے محمد تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو معاذ اللہ قتل کروا دیتے۔ یعنی اس وقت چونکہ ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ منافق بھی چن چن کے مارے جائیں، میرے محبوب نے فرمایا عمر یہ بندہ دیکھ لو، اس کی علامتیں دیکھ لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ جو پہلی علامت میرے محبوب نے بیان کی، فرمایا قرآن بڑا پڑھیں گے، قرآن کا انکار نہیں کریں گے، قرآن کے نام پہ مدارس بھی بڑے ہوں گے، بڑے قرآن کے نام پہ دروس قرآن بھی ان کے بڑے ہوں گے، قرآن بڑا پڑھیں گے، یہاں تک کہ صحابہ تم یہ سمجھو گے ان کے قرآن پڑھنے کے آگے کہ ہم تھوڑا پڑھتے ہیں۔ دیکھو محبوب صحابہ سے فرما رہے ہیں کتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، لیکن فرمایا قرآن ہے وہ فائدہ دیتا ہے جو پڑھا جائے تو دل میں اتر جائے، سبحان اللہ۔ لیکن میرے محبوب وقت پڑھیں گے تو بڑا قرآن پڑھیں گے، یہ بھی دعوے ہوں گے ایک ایک رات میں قرآن ختم کرنے والے، لیکن فرق پڑھیں گے بڑا، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ علامت میرے محبوب نے بیان کی اس وقت، یہ بھی فرمایا تھا کہ قرآن کو پسے پشت ڈال دیں گے، قرآن کا انکار کریں گے، قرآن سے بظاہری محبت نہیں ہوگی ان کی، قرآن پڑھا نہیں جائے گا، نہیں، فرمایا قرآن تو بڑا پڑھیں گے، لیکن فرمایا اتنا پڑھنے کے باوجود بھی دل میں نہیں اترے گا۔ محبوب کی نورانیت کا بھی انکار، محبوب کی افضل البشر ہونے کا بھی انکار، کبھی علم غیب کا انکار، کبھی اختیارات کا انکار، یہ ساری باتیں تب ہیں جب قرآن صرف حلق تک رہے، اگر دل تک اترے تو ساری بات ہی مانی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کم ہے سنن دارمی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پہ امام ابن سیرین کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسما بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ امام ابن سیرین یہ بھی تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ امام ابن سیرین کے بارے میں لکھا کہ داخل رجلان من اصحاب الاہوا، ان کے پاس خارجی قسم کے 2 بندے حضرت امام ابن سیرین کے پاس آ گئے، جہاں ان کی محفل لگی تھی، جہاں یہ حدیث پڑھا رہے تھے، وہاں 2 بندے جن کا تعلق خارجیت کے ساتھ تھا، یہ 2 بندے ان کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے یا ابا بکر، یہ ابن سیرین کی کنیت ہے، یا ابا بکر نحدثک بحدیث، ہمیں اجازت دو ہم درس حدیث دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح آج بھی کچھ لوگ اسلام کا روپ دھار کے ہماری مساجد میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے بھی درس دینا ہے، ہم بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہم بھی نیکی کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اسی قسم کا روپ دھار کے یہ 2 بندے آ گئے ابن سیرین کے پاس، آ کے کہا کہ ہمیں اجازت دو ہم درس حدیث دینا چاہتے ہیں، محدثوں کا بھی حدیث ہے، حدیث ہم سنانا چاہتے ہیں۔ ابن سیرین نے کہا اللہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں، کوئی درس حدیث نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں۔ ہماری اس مساجد کی بولی والی انتظامیہ بھی کہہ دیتی ہے کوئی بات نہیں قاری صاحب، کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی تو قرآن ہی سنانا ہے نا، کوئی بات نہیں، سنانے دے، درس ہی دینا ہے نا، قرآن ہی پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، سنانے دے۔ تو یہ سنو، ابن سیرین نے کہا لا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں کوئی واقعہ سناؤں گا یا فضائل اعمال سناؤں گا، نہیں، کہا میں نے حدیث سنانی ہے۔ ابن سیرین نے کہا نہیں، کوئی حدیث نہیں سننی میں نے تمہاری کوئی حدیث۔ اس نے کہا اچھا حدیث نہیں سننی تو فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، حدیث نہیں سننی تو پھر قرآن کی آیت ہی سن لو، قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن لو۔ ابن سیرین کہتے ہیں لا نہیں، نہ حدیث سنوں گا نہ قرآن کی آیت سنوں گا، تم سے نہ میں نے کوئی حدیث سننی ہے نہ کوئی قرآن کی آیت سننی ہے۔ دور ہے تابعین کا، سوال آتا ہے ذہن میں، چلو سن لیتے، تو آگے ابن
سیرین تھے، اگر کہیں غلطی ہوتی تو بتا دیتے کہ یہاں تم غلطی کر رہے ہو، سننے میں کیا حرج تھا؟ یہ حکم تو بعد والوں کے لیے ہونا چاہیے جنہیں پتہ ہی نہیں حق بیان کیا ہو رہا ہے، حق ہو رہا ہے یا باطل، غلط بیان ہو رہا ہے یا صحیح۔ تو ابن سیرین کو تو سننا چاہیے تھا کہ کہتے کیا ہیں، لیکن ابن سیرین نے کہا لا نہیں، نہ میں تمہارا قرآن سنوں گا، درس قرآن، نہ درس حدیث سنوں گا، نہیں سنوں گا میں۔ اب جس وقت انہوں نے بار بار کہا تو سنو ابن سیرین نے کیا کہا، کہنے لگے لا تقومانی انی او لاقومن، پنجابی میں کہا ہوں تسی جانا ہے یا میں چلے جاؤں، درس ابن سیرین کا۔ لیکن ابن سیرین کہتے ہیں بتاؤ تم جاتے ہو یا میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، اگر تم نے نہیں جانا تو میں چلا جاتا ہوں، تمہاری صحبت بھی میں نے اختیار نہیں کرنی، تمہارے پاس بیٹھنا بھی نہیں، یہ بتاؤ تم جاتے ہو یا میں جاؤں۔ اب چونکہ درس تو تھا ابن سیرین کا، جانا تو انہیں ہی تھا، لیکن نفرت کا اظہار کتنا کیا ان سے۔ جس وقت وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، وہ نکل گئے، تو کچھ لوگوں نے کہا جو سادہ بندے تھے، کچھ نمازیوں میں بھی ہوتے ہیں نا، جب نکالا جائے ایسے لوگوں کو تو کیا دیتے ہیں لاما صاحب آپ نے دیکھو نا، ان لوگوں نے بھی تو ہاتھ میں مذہبی کتابیں پکڑی ہیں، داڑھیاں رکھی ہیں، امامے باندھے ہیں، انہوں نے بھی تو دین کی بات ہی کرنی تھی، کیوں نکال دیا مسجد سے، رہنے دیتے۔ تو ابن سیرین نے جب ان کو نکالا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا ابا بکر وما کان علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ۔ ابن سیرین کیا تھا، اگر ایک قرآن کی آیت سن لیتے تو کیا تھا، قرآن ہی تو انہوں نے سنانا تھا، سن لیتے ان کی بات، کیوں نکالا ان کو؟ تو ابن سیرین نے کیا کہا، کیا جواب دیا، یہ جواب دل کے کانوں سے سنو اور اسے حفظ کرو۔ ابن سیرین جو تابعی ہیں، صحابہ اکرام علیہ السلام کا دور جنہوں نے دیکھا ہے اور ڈائریکٹ صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ بریلوی میں امام احمد رضا کے شاگرد نہیں، صحابی رسول کے شاگرد ہیں۔ آج اگر یہ سلوک کیا جائے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ایسے ہی کرتے ہیں، تو اگر بریلویت یہ ہے تو سنیے تمہیں مبارک ہو کہ بریلویت تو احمد رضا سے نہیں چلی، یہ تو صحابہ سے چلتی آ رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ابن سیرین نے کیا کہا، انہوں نے کہا جب لوگوں نے کہا نا ایت ہی تو پڑھنی ہے، پڑھنے دو، سننے دو، ان کی کیا کہتے ہیں، سن لیتے آپ۔ تو ابن سیرین کہتے ہیں انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ، میں نے یہ خوف کیا کہ اگر یہ میرے اوپر قرآن کی آیت پڑھتے فیحرفانھا، آیت پڑھ کے اس کا معنی مفہوم غلط بیان کرتے، اگرچہ مجھے پتہ چل جاتا یہ مفہوم غلط بیان ہو رہا ہے، لیکن صرف غلط مفہوم سننے سے ہی میرے اندر کہیں بے برکتی نہ آ جاتی، سننے سے ہی کہیں بے برکتی نہ آ جاتی۔ ابن سیرین جن کو پتہ چل جانا تھا کہ جہاں یہ واردات ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، ابن سیرین نے کہا اس لیے میں نے نہیں سنا کہ آیت تو یہ پڑھ لیتے لیکن اس کا معنی مفہوم غلط بیان کرتے، صرف سننے سے ہی کہیں میرے اندر بے برکتی نہ آ جاتی، سننے سے ہی۔ آج مرزا جہلمی کو سن کے اس کے فیور بڑھانے والوں کان کھول کے سنو، ابن سیرین کی یہ بات، ابن سیرین اگرچہ سنتے تو غلطی ٹھیک کرنے کے لیے سنتے، لیکن ابن سیرین نے کہا میں نہیں سنوں گا، اس لیے کہ صرف سننے سے ہی کہیں میرے اندر بے برکتی نہ آ جائے، فَيُقِرُّ قَلْبِي، اور کہیں میرے دل کے اندر وہ بات پکی نہ ہو جائے، اس خوف سے میں نے اس کی تقریر نہیں سنی۔ لہذا ابن سیرین جیسے جب نہیں سن رہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے اندر جب اتنا علم ہی نہیں تو ہم بیٹھ جائیں مرزا جہلمی کو سننے کہ چلو سنتے ہیں وہ کہتا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اس کی بات صرف اس وجہ سے سن لیں کہ یہ کہتا کیا ہے، ہم جناب اس کا جواب دیں گے یا کسی عالم سے اس کا جواب ڈھونڈیں گے۔ پہلے تو سننے والے ابن سیرین کے اس قول سے عبرت حاصل کریں۔ ابن سیرین نے کہا اس لیے میں نے نہیں سنا کہ اس کا غلط مفہوم جب یہ بیان کرے گا حدیث کا یا قرآن کی آیت کا تو صرف سننے سے ہی کہیں میرے اندر بے برکتی نہ آ جائے، میرے اندر بے برکتی نہ آ جائے، اس خوف سے میں نے نہ اس کا درس قرآن سنا ہے نہ اس کا درس حدیث سنا ہے۔
مستند علماء کی تقریر سنیں، ان کا درس قرآن سنیں، ان کا درس حدیث سنیں، جن کے بارے میں شک بھی ہو کہ یہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، تو ہر کس اس کی تقریریں سن کے اس کے ویور نہ بڑھاؤ، اس کی ویلیو نہ بڑھاؤ۔ وہ مرزا جہلوی کس خود میں بیٹھ کے وہ بکواسیں کر رہا ہے، ہمارے علماء نے ہزارہ اس کو چیلنج کیے کہ نکلو باہر، ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی جرت ہو تو کسی ایک مناظرے کے لیے وہ سامنے آئے، چند بندوں کو سامنے بٹھا کے آگے کیمرہ چلا کے ویڈیو اپلوڈ کر دینا۔ یہ حق کی علامت نہیں، حق کی علامت یہ ہے کمرے میں نہیں ببانگے توہم جو اپنا عقیدہ بیان کرے، یہ ہے حق کی علامت، اور چیلنج کرے کہ ہم بند کمرے میں نہیں، کوئی سرے عام کسی چینل پہ بھی ہمیں بلا کے ہمارے موقف کو لینا چاہے گا، ہم آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی روشنی میں مسلک حق اہل سنت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے اور اہل سنت مسلک کے ساتھ اللہ تعالی دم آخر ہمیں اس سے وابستہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔